اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتقاد کے درس نمبر 6 اور مقدمے میں ہے ابھی حضرت شاہ سے محمد نور بخش اپنے بیٹے سے مخاطب ہے۔ علم ایھا الولد کہہ کر آپ کے کمالات جو ہے امت کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان تمام اعلیٰ صفات کے حامل شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاق بالعقل والفہم اور آپ کو باقی تمام لوگوں پر عقل اور فہم و فراست اور عقیدہ طاہرہ پاک عقائد، یعنی ایسے عقائد جس میں کسی قسم کی بدعت شرک تو خدا سے دور کرنے والی کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کے ساتھ دین کو جو آدمی سمجھے گا اور دین کے معرفت پر اس کا اسی علم الیقین، حق الیقین کی روشنی میں عقیدہ ہوگا تو وہی عقیدہ یہ طاہرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس میں کوئی غل و غش نہیں ہے، 100% پاک و پاکیزہ ہے، یعنی اللہ اور رسول نے جو کچھ دین اسلام کے حوالے سے تعلیمات دیے ہیں ان سب کو کما حق ہو جان کر اس پر جو بندہ عقیدہ رکھے گا تو ان کا عقیدہ یقیناً عقیدہ یہ طاہرہ ہے۔ اولیاء اللہ جو اس امت میں اللہ کے دین کا سب سے زیادہ، انبیاء کے بعد ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو ہے عالم ہستیاں ہیں اور عارف ہستیاں ہیں جو دین کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اور باقی اولیاء اپنے ہم عصر دونوں پر لوگوں پر جو ہے فاق بالعقل والفہم والعقیدۃ الطاہرۃ علی الاقران، اقران سے مراد یعنی اپنے ایک تو قرن سے ہے، قرن یعنی جس 100 سال کے فاصلے کو قرن کہتے ہیں۔ ابھی مثلاً ابھی اسلامی نقطہ نگاہ سے جو قرن چہارم ہو گیا ہمارے یہاں پہ غلط والا نا، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ الاقران سے مراد اپنے ہم عصر لوگوں پر، اور ہم عصر میں سے ہر عام و خاص مراد نہیں ہے، وہ لوگ جو آپ کے ہم پلے کے ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، اہل علم ہیں، سیر سلوک کے جو مراحل طے کیے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے بھی ان پر آپ کو خاص فضیلت ہے، کس وجہ سے آپ کو آپ کے عقل، فہم اور عقیدہ طاہرہ کی وجہ سے اپنے اقران پر، اپنے ہم پر پلہ فضلاء اور اہل علم پر بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ وَاخْتُصَّ بِتَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کر دیا، تقویت یعنی قوت دینے کا، خاص کر دیا قوت دینے کے لیے اس دین مقدس اسلام کی فی آخر الزمان، ایسا آخر زمانے میں۔ تو تقویت اسلام سے تقویت کیسے کرنا ہے؟ اور تو اسلام کو جو ہے علمی خدمت کر کے اور عملی خدمت کر کے، سیر سلوک کے میں جو ہے ایک مرشد کی حیثیت سے مریدین کی اور اللہ کے دین کے جو طالب ہیں، دین حق کے، ان کے بہتر رہنمائی کر کے، شاگردان تربیت کر کے اور ان کو اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچا کے جو ہے ان کو کامل کرنے کا آپ کو اللہ نے توفیق دے دیا، تو یقیناً جو بندہ جو ہے اعلیٰ اہل علم پیدا کریں گے، شاگرد پیدا کریں گے، ان کے ذریعے سے آگے اسلام کی پھر ترقی ہوگی، پھر خدمت ہوگی، تو یہی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ تو خاص کر دیا بتقویت الاسلام، اسلام کی مدد، قوت، اسلام کو قوت بخشنے کے لیے اللہ نے آپ کو خاص کر دیا۔ کس چیز کی طرح سے؟ آپ کوئی جنگ و جہاد تو نہیں کیا، تو علمی خدمات کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرے، آپ کو خاص کر دیا۔ سیر سلوک کے باب میں خدمت کی توفیق دے کر اللہ نے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے خاص کر دیا۔ فی آخر زمان سے مراد یہاں مراد یہ آخر نسبی ہے، اضافی ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں یہ آخر ہے، ورنہ یہ جو آخر حقیقت میں آخری زمان وہ زمانہ ہے جس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے۔ حقیقی معنی میں آخر زمان کیا ہے؟ آخری زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے، اس کے بعد پھر اور یہ دنیا کا روز و شب، ماہ و ہفتہ ختم ہو گیا، قیامت برپا ہو گیا، وہ حقیقی آخر زمانے آخر تو وہ ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں شاست کے زمانہ 700 سال بعد ہے، بلکہ 800 سال بعد ہے، تو اس لحاظ سے آخر زمان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ آخر زمانے نسبی ہے، اس کو بولتے ہیں اضافی بولتے ہیں، حقیقی معنی میں آخر زمان نہیں ہے، کیونکہ آخر زمان حقیقی معنی میں تو
وہ زمانہ ہے جس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے، پھر یہ دنیا کا فائل کلوز ہو جائے اس کے بعد۔ وفق اللہ، پھر آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اپنے بیٹے کے حق میں بکمال الیقین، کمال یقین کا۔ تو کمال یقین کیا ہے آپ کو بتائیے، یقین کا مطلب کیا ہے؟ علم کا وہ مرحلہ ہے اس میں پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں کمال یقین سے مراد کیا ہے؟ علم الیقین، حق الیقین، ہاں جی عین الیقین، یہ تین مرحلہ، علم الیقین اور عین الیقین، حق الیقین، یہ یقین کے تینوں مراحل پہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ ہاں جی علم الیقین، یہ مفہوم آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ اس کے سادہ مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ آپ نے دور سے دعا دیکھا تو کیا ہے، دعا دیکھ کر کیا آپ کو ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلاں جگہ پہ آنکھ ہے، تو دعا کی دلالت آنکھ پر، یہ دعا کے ذریعے سے آنکھ کے وجود کا سمجھنے، اس کو علم الیقین بولتے ہیں۔ کیونکہ جہاں بھی دعا آنکھ کے بغیر تو دعا ہوتا ہے نہیں، یہاں میں آپ کو دیکھا نہیں ہے، صرف دعا دیکھا جو کہ آنکھ کا اثر ہے، تو دعا کے ذریعے سے آنکھ کے وجود کو سمجھنا، اس کو مثال دیتے ہیں، یہ علم الیقین کی مثال ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا اس آنکھ کی طرف جہاں دعا دیکھا اس طرف آپ آگے بڑھا تو دیکھا واقعی آنکھ کے شعلے آپ کو دور سے نظر آیا، تو اس کو بولتے ہیں، چونکہ آنکھ سے نظر آئی ہے اس کو بولتے ہیں عین الیقین۔ عین آنکھ کے معنی میں نا عین الیقین، آنکھ سے دیکھا اس لیے یقین ہو گیا۔ اب آگے لیکن ابھی کوئی گرمائش محسوس نہیں ہو رہا، صرف آنکھ کے شعلے دیکھا، سو آپ تھوڑا سا آگے بڑھا، نزدیک ہوا تو آپ کو آنکھ کی گرمائش محسوس ہو رہا ہے، اور آگے جتنا آگے بڑھتے اتنا شدید گرمی محسوس ہو رہا ہے، گرمائش کے آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس کی تپش سے، ہے نا۔ تو بالکل آگے گرمی آپ بالکل نزدیک سے محسوس کریں، پھر آگے بڑھنے کی جرات ہے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہو گیا حق الیقین۔ تو معرفت میں بھی حق الیقین، اگر سادہ سے کبھی ہم قرآن آیات پڑھتے ہیں، اللہ نے جنت ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو آیات ہے، قرآن پر ہمیں یقین کا حکم ہے نا، قرآن آیتیں پڑھ لیں جس میں جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہاں جی، یا جہنم ہے، جہنم کے عذابات کا ذکر ہے، تو جنت کے نعمتوں کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے تو ایک عالم دین کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ایسی نعمتیں ہیں ما لا تشتہی الانفس وتلذ الاعین، تو آپ کو یقین ہو جہاں ایسے ضرور نعمتیں ہیں۔ پھر آپ کو فرض کرو بھائی جو اہل کشف و شہود ہے یا ایک بندے سچے مومن، اس کو خواب میں، بالکل سچے خواب میں اس نے دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھ لیا، ہاں جی، وہی جو قرآن میں پڑھا تھا اس نے خواب میں دیکھ لیا، یا کشف کے مرحلے میں اس نے دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، جنت کے سیر کرائے دیکھ لیا خواب کے عالم میں یا کشف کے عالم میں، غیبت کے عالم میں، یہ ہو گیا عین الیقین، وہ نعمتیں دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر اس کو جنت کی کوئی نعمت کھانے کو مل جائے، جیسا حضرت مریم کے بارے میں ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعمتیں پہنچتے رہتے، تو آپ دنیا میں کھایا، جیسا زہرا کے بارے میں آتا ہے کبھی دسترخوان آیا تو جنت کی نعمتیں کھا لیا اس نے، اور کو سچ مچ کھا لیا، جو نعمت قرآن میں پڑھا تھا اس کو دنیا ہی میں اس کو کھانے کو مل گیا، تو وہ ہو گیا حق الیقین۔ حق الیقین، تو یہ یقین کہ اب حق الیقین، یعنی یہ تین یقین کے مراحل حاصل ہونے کے بعد اب اس میں علم کے باب میں پھر کوئی کمی نہیں رہتی، وہ آدمی پھر 100% سچ اور حق پر ہوتے۔ اور شاہ سید نے آپ کو حق میں یہ جو دعا فرما کر وفقک اللہ جو ہے بکمال الاتقان سے مراد جو ہے یہ تاکہ جو ہے جہل مرکب سے نکل آئے، تاکہ جہل مرکب کو بھی جو ہے نا اپنے عقیدے پر یقین ہوتے ہیں، لیکن اس کے یقین جو ہے 100% غلط ہوتے، کیوں؟ لیکن اس کو جو ہے وہ غلطی پر ہے، وہ خطا پر ہے۔ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کے اپنے خطا پر ہونے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے اس خطا کو صحیح سمجھتے، اپنے اس خطا کو صحیح سمجھتے، وہ باطل ہے، باطل مسلک پر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتے ہیں، سب سے بڑا اللہ کا قریب سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ برحق دین پر فائز سمجھتے ہیں، جس کو بولتے ہیں جہل مرکب۔ تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ہر قسم کے جہل سے محفوظ رکھ کر یقین کے اعلیٰ منزل پر پہنچا دے، کیونکہ یقین کے منزل پر پہنچ کر ہی انسان ایک بہتر راہبر اور رہنما بن سکتے ہیں، پھر آپ ہادی و مہدی بن سکتے ہیں لوگوں کے لیے، ہاں جی، ایک مرشد کامل بن سکتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے آپ کے فضائل بیان کیا، علم ایھا الولد کے کہ اب اصل علم کا جو ہے متعلق جو ہے، ہاں جی، اب آ رہے ہیں، بیٹے کو خطاب کیا، میرے بیٹے ان صفات کا مالک، علم کا مفعول یہاں پر آیا ہے کہ
ان معرفت ذات، میرے بیٹے ان صفات کا مالک بیٹے، بے شک معرفت ذات اللہ تعالیٰ و صفات ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات ہیں، اس کے عین ذات اور اس کے صفات، اس کے علم، اس کے قدرت، اس کے حیات، باقی تمام صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کما ہیا، جیسا اللہ ہے، ہاں جی، یعنی کما یعنی کیا ہے، حقیقی معنوں میں جیسا اللہ ہے، جیسا اللہ کی صفات ہے اس طرح، جیسا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے اور اس کے صفات ہے، اس کی کمال، اس کی حقیقت کو جاننا، ہاں جی، لا تکونوا مقدورۃ لغیر اللہ، یہ مقدور نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر کے معذور نہیں، یعنی ان کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے غیر کے یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات جیسی ہے، اس کی صفات جیسی ہے، ہاں جو کما حق کہو اس کی معرفت حاصل کر سکے، کما حق کہو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنا اللہ خود کے علاوہ اس کے غیر کے لیے ممکن ہے نہیں ہے، خود کو تو کما کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے غیر کے لیے اللہ کے کما حق و معرفت ممکن نہیں، کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اس کی ذات اور اس کے صفات میں ایک اطلاق ہے، اس میں کوئی حد و حدود نہیں، اللہ کی وجود مطلق ہے، اس کے صفات جو ہے قدرت ہے، علم ہے، ہاں جی، حیات ہے، جتنے بھی صفات ہیں ان سب کے اندر ایک اطلاق ہے، ایک لامحدودیت ہے، وہ سب ایک بحر لا ساحل ہے، مخلوق جو بھی نہیں باکمال کیوں نہ وہ محدود ہے، مقید ہے نا، ایک زمانے میں تھا، ایک زمانے میں نہیں تھا، ان کے علم بھی محدود ہے، ان کے قدرت بھی محدود ہے، ان کے حیات بھی ہر چیز محدود ہے، تو محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، ایک محدود موجودہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لہذا فرمایا جو کمایا لا تکونوا مقدورۃ، نہیں ہے قدرت میں لغیر اللہ، اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر اللہ کو کما حقہ اس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ ولذا یقول، اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے، اکمل نوع انسان میں سے سب سے کامل ترین ہستی، ہاں جی، نوع انسان میں سے اللہ کی معلومات میں سب سے اکمل و اشرف اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں اکمل اللہ نے انبیاء کو، انبیاء میں سے رسول کو، رسول میں سے اولو العزم کو، اولو العزم میں سے بھی آپ کو اعظم قرار دیا، ہاں جی، دوسرے الفاظ میں بعد الخدا بزرگ القصہ مختصر کا مالک ہستی، اکمل نوع انسان۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ یہ کہ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، سبحانک اللہ تو ہر اس عیب اور کمزوریوں اور خامیوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مخلوق کے اندر ہے، جو مخلوق کے اندر ہے تم تمام خامیوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے نہیں پہچانا تجھے حق جس طرح تیری پہ معرفت ہونی چاہیے، تو جس طرح ہے، تیری ذات جس طرح ہے، تیری صفات جس طرح ہے، اس طرح ہم تیری معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ ہاں، ہم جتنا تیری ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اتنا ہی تحیر میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی حیرانی میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ بحر لا ساحل ہے، آپ جو گہرے سمندر میں جائیں گے، جتنے آگے جائیں گے وہ جائیں گے اور گہرا ہے، اور گہرا ہے، کہاں تک ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہاں، طول عرض میں جا رہے ہیں، لیکن کوئی سرا نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے جائیں گے، آخر تھک جائیں گے، اور پھر یہیں پر بس یہ ہتھیار ڈالیں گے، اس آگے تو میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اکمل نوع انسان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، تو باقی انسان تو ہاں جی سمجھے، باقی کیونکہ آپ سے کامل تر کوئی اللہ کے بندوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو ہے شاہ نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کما حق و معرفت مخلوق کے لیے غیر اللہ کے ممکن نہیں ہے، کیوں؟ لیکن غیر اللہ میں سب سے کامل ترین ہستی اللہ کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی، آپ جب فرما رہے ہیں کہ ما عرفناک سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، تو دوسرے بندے پھر کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے نا، چونکہ آپ کے علم کے بارے میں اللہ نے خود سند دیا، علمک ما لم تکن تعلم، معراج پہ بھی آپ کو ساری جنت جہنم ہر چیز آپ کو کائنات، سات آسمان زمین عرش تک کو دکھایا،
یہ سب دکھا کے بھی آپ نے فرمایا معرف نہ کہا معرفت. تو آپ جو یقول ولدا یقول فرمایا کرتے تھے اکمل نور انسان سبحانہ کا معرف نہ کا معرفت فی اکثر الاوان، اکثر اوقات میں، آوان یعنی وقت، اکثر اوقات آپ یہ مناجات اللہ کے حضور میں کیا کرتے تھے. خوب تو پھر کیا ہم اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں پھر کوئی بحث نہ کریں، بس خالی یہیں پر کلوز کریں، کیونکہ ایک ناممکن چیز ہے، کما کو معرفت تو ممکن نہیں ہے، تو پھر یہیں بس کریں نہیں. آگے فرماتے ہیں ولیکن ابین لکا، لیکن میرے بیٹے، لیکن میں تمہیں بیان کروں گا، ہاں جی، ماں دین و اسلام کے اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، ماں وہ اتنی بات، اتنی تعلیمات کہ لا بد منہ، کہ اتنا جننا جاننا ضروری ہے. اللہ کے ذات و صفات میں اتنی باتیں، اتنی تعلیمات، اتنی معرفت کی بات میں تمہیں ضرور کروں گا کہ جتنا جاننا ایک بندے مومن کے لیے، ہاں ایک سالک کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. سچا مومن ہونے کے لیے اس کو جتنی معرفت ضروری ہے اللہ کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اتنا میں بتا دوں گا. لیکن لیکن میں بیان کروں گا تیرے لیے، واضح کروں گا ما لا بد منہ، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے اتنی تعلیمات جس کا جاننا ضروری ہے، اس کے جانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تاکہ اتنی مقدار جان لوں جس کے نظر میں لتکونا، تاکہ تو ہو جائے پھر زمرت اہل ایمان، تاکہ تو اہل ایمان کے جماعت میں سے ہو جائے، جماعت اہل ایمان میں سے ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے اس باب میں بیان کروں گا، باقی تفصیلات جو ہے یقیناً، ہاں جی، اس باب کے کوئی انتہا تو ہے ہی نہیں، اس باب کی جتنا بحث کریں پھر بھی ختم نہیں ہوتے. لہذا ضروری عقائد خدا کے ذات و صفات کے بارے میں بیان کروں گا. انشاءاللہ کل سے آگے بڑھیں گے.